السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور محفوظ بھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے یا پڑھنے کے لیے کن باتوں کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وظیفے سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کیا جائے۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اس بات کا پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ہم اثر، اس کا کوئی شریک اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز کو سمجھ کر پڑھنا یا ادا کرنا کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو اسی طرز پر ہی نماز ادا کرنا اور نماز کے اندر عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اس کے ساتھ ہی پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھنا کہ ہمارا جسم، لباس اور وہ جگہ جہاں ہم نے نماز ادا کرنی ہے پاک ہو اور پاک صاف کپڑے یا جائے نماز پر نماز ادا کرنی ہے۔ ساتھ میں یقین کر لیں جہاں نماز ادا کرنی ہے وہاں کسی بھی جاندار کی تصویر یا کسی جاندار کا کوئی بھی مثلا بچوں کا کھلونا موجود نہ ہو۔ حلال کھانا اور پینا ہے، یعنی کہ جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ حلال کی کمائی سے کھانا اور پینا ہے۔ وہ جو چیزیں اللہ پاک نے حلال کی ہوئی ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے، حرام سے پرہیز کرنا ہے، ہم حرام کی کمائی نہیں کرنا، حرام کھانا پینا نہیں ہے، حلال کھانا ہے اور پینا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کو بھی گالی گلوچ نہیں کرنی، بے حیائی نہیں پھیلانی، خود بھی بے حیائی سے رکنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، حسب توفیق صدقہ خیرات کریں۔ اگر پیسے نہیں ہے تو کسی مجبور بے بس انسان کی ہاتھ سے مدد کریں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ سوچ کر کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر رہا یا رہی ہوں، مجھے اس سے کوئی لالچ یا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ بعد میں وقت میں میری مدد کرے، بس آپ اس کی مدد کریں اور اس مدد کر کے اس کو بھول جائیں بس۔ جسم کا پاک ہونے سے مراد غیر ضروری بالوں کا صاف ہونا، جسم پہ کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہونا ہے۔ لباس کا پاک ہونے سے مراد لباس پر کسی بھی قسم کی گندگی یا نجاست کا نہ لگا ہونا، یہاں تک کہ پیشاب کے قطرے بھی کپڑے پر نہ لگیں، کپڑے پاک ہوں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ دوستو، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر بندہ آئے دن کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی صورت کو مختلف طریقوں سے پڑھنے اور اس کے فوائد بیان کر کے لکھ کر کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کر دیتا ہے یا دیتی ہے، مگر بہت کم ہی ایسے افراد ہیں جو ان وظائف کی شرائط بیان کرتے ہیں، جو کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ سب سے اہم اور ضروری بات جان لیں کہ کسی بھی وظیفے کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے اور اجازت اس شخص سے لینا ضروری ہے جس نے اس وظیفے کا مکمل چلہ کیا ہوا ہو یا اس کو کسی بزرگ یا ولی اللہ سے اجازت ملی ہوئی ہو۔ مزید یہ کہ وہ خود بھی وظیفہ کر سکتا ہے اور لوگوں کو بھی اس وظیفے کو پڑھنے یا کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، جہاں درس و تدریس ہو رہی ہو اس محفل میں شامل ہوا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور روحانیت ملے۔ یہاں میں ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جس کو آپ سن کر یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے اور اس بات کو لازمی سمجھیں کہ اجازت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ آئیں چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ کسی بھی شخص کو بغیر اجازت کوئی بھی عمل، وظیفہ نہیں کرنا چاہیے۔ اعمال روحانیات میں اجازت شرط اول ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر سے فرماتے ہیں کہ اس درخت سے کہے کہ تجھ کو اللہ کے رسول بلاتے ہیں، اور وہ جا کر کہتا ہے اور درخت زمین چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض
سلام عرض کرتا ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کو فرماتے ہیں، وہ درخت چلا جاتا ہے۔ وہ درخت یہ نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کون ہے، مسلمان ہے یا کافر۔ آج میں آپ و دیگر کروڑوں مسلمان ہیں، کسی درخت کے پاس جا کر ایک دو بار نہیں 40 روز ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر ان الفاظ کو مسلسل رات اور دن رٹتے رہیں، کوئی نتیجہ فراہم نہیں ہوگا۔ اس کافر نے ایک بار کہا اور درخت نے اس کے حکم پر عمل کیا۔ بات صرف وہی ہے، حکم اور اجازت، لہذا بغیر اجازت کوئی عمل نہ کیا جائے۔ دوستو، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے تقوی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تقوی پاکیزگی ہے، گناہوں سے بچنے کا نام ہے، پاکیزگی، صفائی ستھرائی۔ یہاں ایک آیت ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 35، ترجمہ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف سے وسیلہ پکڑو۔ اب اس کی تشریح ایسے ہے کہ اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا حکم ہوا ہے۔ ایک، اول تقوی اختیار کرنا، دوم اللہ کی پہچان کے لیے وسیلہ پکڑنا، ڈھونڈنا یا تلاش کرنا۔ تقوی کے لغوی معنی تو پرہیزگاری اور پارسائی کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں قلب کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نام تقوی ہے۔ وسیلہ کے لغوی معنی واضح راستہ اور ایسا ذریعہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے اور اس حد تک معاون و مددگار ہو کہ حاجت مند کی حاجت باقی نہ رہے۔ شرعی اصطلاح میں وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کو وسیلہ بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو اور جس نے راہ سلوک طے کیا ہو۔ تصوف میں اس سے مراد مرشد، ہدی، شیخ یا پیر ہے۔ تقوی کی انتہا دیدار الہی ہے۔ دوستو، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، وظیفے کے آخر میں درود شریف آپ اول پڑھتے ہیں، آخر چاہے وہ 3 کی تعداد میں پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 11 مرتبہ درود شریف اول اور آخر میں بھی یہی طریقہ ہے۔ درمیان میں کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ آخر میں دعا کیا کریں کہ یا اللہ، یہ جو میں نے وظیفہ پڑھا اس میں کوئی شد اور مد، زبر اور زیر کی کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، یا اللہ معاف فرما۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد بیان کریں دعا میں، یا اللہ میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا یا رہی ہوں، اور آپ سے دعا ہے کہ آپ میرے اس رکے ہوئے کام کو، میرے اس مسئلے کو حل فرما دیں۔ اور وسیلہ یہ کریں کہ یا اللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں آپ کے پیارے حبیب کے صدقے، ان کے امتی ہونے کے ناطے، میں گناہگار، خطا کار، سیاکار، جانے انجانے میں ہم کوئی نہ کوئی گناہ غلطیاں کسی کے دل دکھا دیتے ہیں، کر جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن نماز میں سب چیزوں کا تمام کرنے کے بعد دعا میں آپ نے یہ چیز کہنی، یا اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی معاف فرما، میں نہیں جانتا تو غیب کا علم کا جانتا، اپنے حبیب کے صدقے مجھے میری گناہ و خطاؤں کو معاف فرما، میرے یہ معاملات کو حل فرما۔ اور پھر دعا کے اندر بھی درود شریف اول میں آپ کو پڑھنی چاہیے، آخر میں بھی وہ دعا آپ کی اللہ پاک کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول اور منظوریت کا جو درجہ ہے اس کو حاصل ہو جائے گا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور ایسے لوگ جن کو ان معلومات نہیں تھی ان کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مزید زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں، ایسے افراد جو یہ وظیفہ کرتے ہیں مگر ان کو فائدہ نہیں ہوتا یا ان کو پتہ نہیں ہے ان ضروری باتوں کا، تو یہ ان تک پہنچائیں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔